بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے بچپن ہی سے پرانی حویلیاں بہت پسند تھی۔ مجھے بہت شوق تھا، میں چاہتی تھی کہ میں کسی پرانی حویلی میں رہوں، لیکن ہم لوگ شہر میں رہتے تھے اور ہمارا گھر صرف 2.5 مرلے پر مشتمل تھا۔ یہ ایک فلیٹ تھا۔ فلیٹ کس طرح کے ہوتے ہیں یہ تو سب ہی جانتے ہیں، 2 کمرے، 1 باتھ روم، چھوٹا سا کچن، لاؤنج بھی نہیں ہوتا، چھت بھی نہیں، ٹیریس بھی نہیں، ایک بالکونی ہوتی ہے لیکن اس میں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ وہاں سے سڑک سے لوگ آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ کاش ہمارا بھی کوئی بہت بڑا گھر ہوتا، حویلی نہ صحیح پر کم سے کم بڑا گھر تو ہوتا۔ لیکن ایک دن میرے بابا نے ایسی بات بتائی کہ میں تو خوشی سے نہال ہو گئی۔ میرے بابا نے کہا کہ کچھ پرانے کاغذات نکلے ہیں جس میں میرے دادا کی ایک حویلی نکلی ہے جو کہ گاؤں میں ہے۔ میری ماں نے کہا اب ہم اس کا کیا کریں گے، اس کو بیچ دیتے ہیں۔ میں نہ میں سر ہلا رہی تھی کیونکہ میں تو اس میں رہنا چاہتی تھی، جبکہ میری اماں اس کو بیچنے کی باتیں کر رہی تھی۔ میرے بابا نے کہا کہ ہم اس کو بیچ نہیں سکتے، وہ بہت بڑی ہے، ہمیں اس کا خریدار نہیں ملے گا، اور جب تک ہم اس کی تھوڑی بہت مرمت نہیں کرائیں اس کو کوئی خریدے گا بھی نہیں۔ آج کل کے دور میں اتنے پیسے کوئی نہیں نکالے گا۔ میری اماں نے کہا پھر تم کیا چاہتے ہو؟ میرے بابا نے کہا کہ ہم وہاں جا کے رہیں گے، اور کیا کب تک اس فلیٹ میں پڑے رہیں گے؟ ہم کرائے سے بچ جائیں گے، اور اگر وہ حویلی زیادہ بڑی ہوئی تو اس کا آدھا ہم کرائے پہ دے دیں گے، ہماری تو چاند ہو جائے گی۔ ہمیں تو ایک پل کو بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ میری ماں گاؤں میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ جب ان کے میرے بابا سے شادی ہوئی تھی تو وہ لوگ گاؤں میں ہی رہتے تھے، اور میری ماں یہ بہانہ کر کے شہر آ گئی تھی کہ وہ گاؤں میں نہیں رہنا چاہتی، اور میرے بابا نے سمجھایا کہ وہ تب کی بات تھی، اب تو گاؤں میں بھی کیبل لگی ہوئی ہے، ڈش بھی لگے ہیں، AC لگے ہیں، ہر طرح کی چیزیں ہیں، بجلی ہے، پانی، اور ہم اس حویلی میں رہنے کے لیے چلے گئے۔ وہاں پر داخل ہوئے تو مجھے ایسا لگا کہ میں اپنے کسی خواب میں داخل ہو رہی ہوں۔ میں اتنی زیادہ خوش تھی کہ میں اپنی خوشی کا اندازہ بھی نہیں لگا پا رہی تھی۔ کتنی خوبصورت حویلی تھی، اتنی بڑی تھی۔ سنا تھا یہاں پر 27 کمرے تھے، تہہ خانہ تھا، نوکروں کے کمرے الگ تھے، ہال الگ تھا، مہمانوں کا کمرہ الگ تھا۔ یہ حویلی نہیں تھی، میرے لیے تو ایک محل تھا، لیکن اب اس کو صاف کون کرتا؟ میری ماں نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ ظاہر ہے اپنے فلیٹ کو تو ہم خود ہی صاف کر لیتے تھے، لیکن کہاں 2.5 مرلے کا فلیٹ اور کہاں 10 کنال کی حویلی۔ میری ماں نے کہا اس کو صاف کون کرے گا؟ میں صاف کروں گی، میں اتنی دور اس کو صاف کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، صدیوں کا گند کون صاف کرے گا؟ میری ماں نے تو باتیں کرنی شروع کر دی جب تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر ایک بوڑھا بابا اور ایک لڑکا آئے۔ انہوں نے کہا کہ حضور ہم لوگ آپ کے دادا کے خاندانی نوکر ہیں اور ہمیں اس حویلی کا خیال رکھنے کے لیے رکھا گیا۔ میری ماں نے کہا بڑا اچھا خیال رکھا ہے تم نے، حویلی تو مٹی سے ہٹی پڑی ہے۔ اس نے کہا کہ بی بی جی جب کسی گھر میں کوئی نہیں رہتا تو ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے، ہم نے تو صاف کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ میرے بابا نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو صاف کرنے میں مدد کریں، آپ لوگ خاندانی نوکر ہیں تو ہم آپ کو دوبارہ سے کام میں رکھ لیتے ہیں۔ میری ماں نے کہا کہ ان کے پیسے کہاں سے دو گے؟ تو میرے بابا نے کہا دے لیں گے پیسے، ورنہ اس گھر کو کون صاف کرے گا؟ میرے بابا نے ان کو کہہ دیا کہ آپ اپنا کام شروع کریں۔ تو بابا جی نے کہا میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے تو کام نہیں ہوتا، یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام افضل ہے، یہ آپ لوگوں کے کام کرے گا۔ یہ نوجوان جہاں ہے حویلی کو صاف بھی کرے گا، گھر کا سودا سلب بھی لائے گا، اور گھر کا خیال بھی کرے گا۔ میرے بابا نے اس لڑکے کی طرف دیکھا، وہ بڑا ہی خوبصورت نوجوان تھا، نوکر تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میرے بابا نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا کہ آپ خاندانی نوکر ہیں تو اس خاندان کو بھی اپنا خاندان اور اس گھر کی عزت کو اپنی عزت سمجھیے گا۔ تو اس نے کہا کہ بالکل صاحب، ہم لوگ تو آپ لوگوں کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کے دادا حضور کے ساتھ میرے باپ نے ساری زندگی گزاری اور میں نے بھی اپنی آدھی زندگی گزاری ہے، یہ خاندان تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ باعزت ہے۔ اب میں اسی حویلی میں رہنے لگی، میرا ایک خواب پورا ہو گیا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اس حویلی کی شہزادی ہوں۔ میں جگہ جگہ جاتی، مجھے وہاں سے کچھ چیزیں بھی ملی تھی۔ ایک کمرہ تھا جہاں پر کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھی، وہاں پر کچھ کپڑے تھے لیکن وہ پہننے کے قابل نہیں تھے، پر میں نے ان کو اپنے کمرے میں سجا لیا۔ وہ بہت ہی پیارے تھے، کاش کہ وہ اچھی حالت میں ہوتے تو میں ضرور ان کو پہنتی۔ مجھے کچھ زیور بھی ملے تھے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے، لیکن میں ان کو ٹھیک کر سکتی تھی۔ کچھ کتابیں اور ڈائریاں بھی ملی تھیں، کچھ ایسی بوتلیں بھی ملی تھیں جن کے اندر کوئی دوائی جیسی چیز تھی لیکن وہ خراب ہو چکی تھی، پر میں نے ان بوتلوں کو دھلوا کے اپنے کمرے میں سجا لیا تھا۔
میری ماں نے کہا یہ لڑکی تو پاگل ہو گئی ہے، سچ کہتے ہیں کہ شکر کھانے والے کو شکر مل جاتی ہے، اور اس کو شکر مل گئی ہے، جیسی جگہ پہ آنا چاہتی تھی ویسی جگہ ہی مل گئی۔ صرف یہی نہیں، یہاں پر افضل بھی تھا، وہ بہت ہی خوبصورت تھا، اس کو دیکھ کر اس سے نظر نہیں ہٹتی تھی۔ وہ گھر کے کام کرتا، میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دن وہ لان میں صفائی کر رہا تھا، وہ بہت مضبوط اور کثرتی بدن کا مالک تھا، ایک ایسا مرد جس کو دیکھ کر کوئی بھی عورت اس کی عاشق ہو سکتی ہے، تو پھر میں کیوں نہیں؟ ویسے بھی میری عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی، میں 28 سال کی ہو گئی تھی، لیکن دبلی پتلی تھی، اس لیے پتہ نہیں چلتا تھا۔ میرے لیے رشتے تو آ رہے تھے، لیکن بہت بڑی عمر کے لوگوں کے رشتے آتے تھے تو میری اماں فوراً انکار کر دیتی تھی۔ میرے بابا کہتے تھے کہ اب تمہاری بیٹی 28 سال کی ہے تو اس کے لیے اگر 35 سال کے بندے کا رشتہ آ گیا تو اس میں کیا برا ہے، 7-8 سال کا تو فرق ہوتا ہے، میں بھی تو تم سے بڑا ہوں۔ میری اماں میرے باپ کو کہتی ہے کہ ہاں تو مجھ سے بڑا ہے، اصل میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے بڑے مرد سے نہیں کروانا چاہتی۔ میرے بابا نے کہا کہ کیوں، میری ساتھ تمہاری زندگی اچھی نہیں گزری ہے؟ تو میری امی خاموش ہو جاتی تھی۔ میری امی تو اس خاندان سے میرے باپ سے بڑی شکایتی تھی، لیکن ایک بات بڑی عجیب تھی کہ جب میرا رشتہ آتا تھا یہ لوگ زیادہ پریشان نہیں ہوتے تھے، پوچھ تاچھ بھی نہیں کرتے تھے، اور جب رشتہ چلا جاتا تو چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے، خود سے کوئی رشتہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ کرتے کرتے میری عمر 28 سال ہو گئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ تم لوگوں کو میری کوئی فکر ہی نہیں ہے، لیکن مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا۔ میں کہتی تھی کہ مجھے کسی سے محبت ہو تو میں اس سے شادی کروں، میں محبت کی شادی کرنا چاہتی تھی، میں محبت کرنا چاہتی تھی، لیکن اب آپ کے آس پاس کوئی نہ ہو تو آپ محبت کس سے کریں گے اور شادی کس سے کریں گے؟ میں تو بس اس چھوٹے سے فلیٹ میں ہی پڑی رہتی تھی، لیکن یہاں پر آ کر میری زندگی کھل گئی تھی، اب میں کھل کے سانس لے سکتی تھی۔ میں آس پاس دیکھتی تھی، لوگوں سے ملتی تھی، لوگوں نے کہا کہ اس حویلی میں تو ہمارے پیر رہتے تھے، ہمارے لیے تو وہ پیر کی حیثیت رکھتے تھے، ہمارے لیے تو بادشاہ سلامت تھے، آپ ان کی اولاد میں سے ہیں تو آپ بھی ہمارے لیے قابل عزت ہیں، ہم آپ کی کوئی بھی کام کریں گے، آپ نے کوئی بھی کام کروانا ہو آپ ہمیں بلائیں۔ عورتیں بھی کام کرنے کو آ گئی، سب نے مل جل کے حویلی کو صاف کیا کیونکہ وہ بہت سالوں سے گندی پڑی تھی۔ اس حویلی میں ایک تہہ خانہ بھی تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ اس کی چابیاں کس کے پاس ہیں، تو امی نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ۔ میں نے کہا کہ پتہ کریں، مجھے تہہ خانہ کھولنا ہے، ہو سکتا ہے تہہ خانے میں زیادہ سامان ہو سکتا ہے، خزانہ بھی۔ میری ماں نے مجھے کندھوں سے پکڑا اور بری طرح سے جھنجھوڑ دیا۔ میری ماں نے کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہے، تیرا تو دماغ ہی خراب ہو گیا ہے، خزانہ کہاں سے آ گیا، اور تہہ خانے میں جانے کے بعد بھی مت کرنا۔ میں نے کہا کیوں، اب یہ ساری حویلی ہماری ہے تو کیوں نہیں جا سکتے، اور تہہ خانے میں ہی تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو نہیں پتہ، میں نے ہزاروں کہانیاں پڑھی ہیں، تہہ خانے میں ہی ہمیشہ خزانہ ہوتا ہے۔ میری ماں نے میرے بابا کو یہ سب کچھ بتا دیا۔ مجھے لگا کہ بابا اس بات پر ہنسیں گے اور کہیں گے کہ میری بیٹی تو پاگل ہو گئی، لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ خبردار، جو تم نے تہہ خانے میں جانے کا نام بھی لیا، تم ضرورت سے زیادہ ہی ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہو، تمہیں یہاں لے آئے یہ کیا کم ہے، اب تم اور کیا کرنا چاہتی ہو، چپ چاپ اس گھر میں رہو۔ مجھے لگا وہ یہ بھی کہیں گے کہ جلدی تمہاری شادی کروائیں گے اور تمہیں یہاں سے رخصت کر دیں گے، لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں پاگل نہیں تھی، میں یہاں سے شادی کر کے نکل جاتی، ابھی تو میں یہاں پر آئی تھی، ابھی تو مجھے اس حویلی کے مزے لینے تھے۔ یہاں پر میرا الگ کمرہ تھا جس کو میں نے پرانی چیزوں سے سجایا تھا، لیکن یہاں پر میرا کوئی بھی دوست نہیں تھا۔ افضل سے مجھے آہستہ آہستہ محبت ہونے لگی، شاید محبت مجھے اس سے پہلی نظر میں ہی ہو گئی تھی، لیکن محبت کا احساس بعد میں ہوا، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ ایک دن میں موبائل پکڑ کے ویڈیو بنانے جا رہی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس حویلی میں پانی کا کنواں بھی تھا جو کہ خشک ہو چکا تھا، قریب تھا کہ میں اس کے اندر گر جاتی۔ افضل نے مجھے سہارا دے کر پکڑ لیا، اسے مجھے چھونا پڑا کیونکہ اگر وہ مجھے پکڑتا نہیں تو میں نیچے گر جاتی۔ جب میں اس سے ٹکرائی تو مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے کہا کہ بی بی جی، اگر میں آپ کو نہیں پکڑتا تو آپ نیچے گر جاتی، معاف کر دیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، تم نے تو میری جان بچائی ہے، اور پھر وہی بات کہ جو آپ کی جان بچاتا ہے آپ کی جان اسی کی ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو گیا، میرا دل افضل کا ہو گیا، میں افضل سے محبت کر بیٹھی۔ اب میں دور دور سے اس کو دیکھتی، اس کو مسکراتی، اپنے آپ کو تھوڑا بہت سجاتی، اگر وہ کہیں نظر آ جاتا تو فوراً اپنے بالوں کو ٹھیک کرانا شروع کر دیتی۔ میری اماں نے یہ منظر دیکھ لیا اور کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں۔ میری ماں نے کہا جو کر رہی ہو نا وہ نہیں کرو، نہیں تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہو گی۔ میری ماں بہت تلخ عورت تھی،
पता नहीं उनको किस बात का गुस्सा था। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की, सारी ज़िंदगी मैंने शहर में गुजारी थी, लेकिन हमने गांव की ज़िंदगी नहीं देखी थी, क्योंकि गांव में ही तो इस तरह की हवेलियां होती हैं। शहर में तो लोग बिल्डिंगें बनाते हैं, प्लाजे बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं। भला शहर में हवेली कौन बनाता था? हवेली तो हमेशा पुरानी होती है। शायद मेरी रूह पुरानी थी। मेरी माँ कहती थी कि मैं अपनी दादी पे चली गई हूँ। शायद उसी लिए इसको मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा भी आता था। अगर मैं अपनी माँ बाप से कहती कि मेरी शादी अफजल से करवा दें, वो कभी भी ना मानते। मुझे पता था कि मुझे बगावत करनी पड़ेगी। बगावत इंसान अकेले नहीं करता। मुझे अफजल को भी दिल टटोलना था। मुझे पता करना था कि उसके दिल में क्या है। मैंने उससे बातों बातों पे पूछने की कोशिश की। इस ज़िंदगी में कोई भी नहीं था और वो बिल्कुल अकेला था। वो शादी करना चाहता था। इसके घर वाले भी इसकी शादी करवाना चाहते थे। वो कोई गया गुजरा नौकर नहीं था। उनका भी यहाँ पर अपना घर था, ज़मीनी भी थी। बस वो यहाँ पर इसके लिए काम कर रहा था कि उस ख़ानदान के इस ख़ानदान पर बहुत एहसान थे। मैंने कहा पहले मुझे उसे अपनी तरफ मायल करना होगा। उसे ये बताना होगा कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, ताकि वो मेरा साथ दे। मेरे दिमाग में कोई पुराना सा नावल चल रहा था जिसमें मुझे ऐसा लगता था सब कुछ मेरी मंजिल के मुताबिक हो जाएगा। एक दिन मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। मैंने उसे कहा कि तुम बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठी हूँ। उसने कहा कि आप शहर वालों के लिए मोहब्बत ये क्या है कि मैं आपके साथ हंसी मजाक करूं, हम लोग साथ रहें, एक दूसरे की तारीफ़ करें, रोमांटिक बातें करें, क्या ये मोहब्बत है आपके लिए? मैंने कहा नहीं, मैं तो उनसे शादी करना चाहती हूँ। इस बात पर वो खामोश हो गया और उसने कहा लेकिन आप मुझसे शादी नहीं कर सकती। मुझे लगता कि वो ये कह रहा है कि मैं उसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो नौकर है, मैं एक मालकिन। मैंने कहा देखो, मैंने तुम्हें कभी नौकर नहीं समझा, तुम किसी भी तरह से नौकर लगते भी नहीं। इसने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरी बात का मतलब यह है कि आप मुझसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि आपकी तो पहले ही शादी हो चुकी है। जब उसने ये बात की तो मैंने कहा तो मुझे लगा कि मेरी माँ ने ही ऐसी बात कही होगी ताकि ये लड़का मुझसे दूर रहे। उसने कहा कि नहीं, पूरे गांव को पता है आपकी पहली शादी हो चुकी है, वो भी 20 साल पहले, और आपका शौहर भी इसी घर में रहता है। फिर आप मुझसे शादी के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? आपको तो ये बात भी नहीं करनी चाहिए थी। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरा शौहर इस घर में रहता है। मेरा कौन सा शौहर? मेरी तो शादी ही नहीं हुई है। हम तो शहर में रहते थे और ये मेरे दादा की हवेली है। इसने कहा कि आपके दादा की हवेली, आपको क्या लगता है कि पीर अरतमश आपका दादा था? मैंने कहा और किसका दादा था? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे गुस्सा आने लगा क्योंकि मुझे पूरी बात नहीं बता रहा था। उसने कहा बीबी जी, मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता, ना ही बता सकता हूँ, लेकिन ये पूरा गांव जानता है कि आपकी शादी हो चुकी है। आपका शौहर इसी हवेली में रहता है और एक औरत के 2 निकाह नहीं हो सकते। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हैं। अगर आपकी शादी ना हुई होती तो शायद मैं आपसे शादी कर लेता, लेकिन अब नहीं। आपको इस बात को समझना होगा और मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि आपने मुझसे ये बात कही, नहीं तो इस ख़ानदान की इज़्ज़त बर्बाद हो जाएगी। यह ख़ानदान हमारे लिए बहुत मुक़द्दस है। मेरा तो दिल अजीब सा हो गया। मैंने कहा कि अगर तुम्हें मुझसे इनकार ही करना था तो सीधा इनकार कर देते। बहुत कम होता है कि औरत खुद अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मैंने तुमसे मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन तुमने मुझे आगे से उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। तुम मुझे कह देते कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहता। ये क्या फजूल बात कर रहे हो? मेरी पहली शादी हो चुकी है, भलाई से कैसे हो सकता है? उसने कहा कि आप अपने माँ बाप से जाकर पूछें। मैं परेशान हो गई, अपने कमरे में आ गई। कुछ देर तक बेटी सोचती रही कि कोई भी ऐसे हवा में तीर कैसे चला सकता है। क्या मतलब है इस बात का? क्या मेरे माँ बाप ने मुझसे कोई बात छुपाई है? अब यही तरीका था कि मैं उनसे पूछती, और मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी, तो चुप हो जाओ, जब वक्त आएगा हम तुम्हें बता देंगे। मैंने कहा क्या मतलब वक्त आएगा तो बताएंगे? आप कहें कि ऐसा नहीं है। और कहाँ है मेरा शौहर? कहाँ रहता है? वो मेरे साथ कौन है? मैंने तुमसे कभी नहीं देखा। आप लोगों ने मेरी शादी कब करवाई? क्या बचपन में मेरे सर पर कोई चोट लगी थी जो मुझे अपनी याददाश्त भूल चुकी है, और मुझे पता ही नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ है। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता था। मेरी माँ बाप ने तो मुझे सही जवाब ही नहीं दिया। मैं बुरी तरह उलझ गई, परेशान हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी शादी हो चुकी थी?
اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا، یہ ممکن نہیں تھا، کیا میرے ساتھ کوئی مذاق ہو رہا تھا؟ شاید یہ کوئی جھوٹ بات تھی۔ اور یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ میں نے بار بار اپنے ماں باپ سے یہ بات پوچھنا شروع کر دی۔ جب میں ان سے پوچھتی تو وہ ڈر سے جاتے۔ ایک دن تو میری اماں نے غصے سے میرے باپ سے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ لڑکی ایک دن سوال کرے گی، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی تھی۔ اب تم مجھ کو جواب اور دونوں آپس میں ہی لڑنے لگے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ آخر مجھے بتا کیوں نہیں دیتے؟ اس بات پر وہ پھر سے خاموش ہو گئے۔ میں نے افضل سے پھر سے پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ ہم نوکر ہیں، ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے دادا جان کو اس بارے میں سب کچھ پتہ ہے۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے دادا جان سے ملنا چاہتی ہوں، لیکن جس دن میں نے اس کے گھر جانے کا پلان بنایا اسی دن اس کے دادا دنیا سے چلے گئے تھے، یعنی کہ وہ وہی خاندانی نوکر جو میرے خاندان کے سارے راز جانتے تھے، وہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ میں تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب مجھے یہ سب کون بتائے گا؟ ایک وہی تو تھے جو مجھے یہ سب کچھ بتا سکتے تھے، پر وہ اس دنیا سے ہی چلے گئے تھے۔ میرے ماں باپ مجھے یہ بات نہیں بتا رہے تھے، ورنہ میری ماں باپ سے زیادہ اور کون تھا جس کو سب کچھ پتہ تھا اور مجھے ان کی محنتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ میں حیران رہ گئی۔ ایک دن میرے بابا کمرے میں آئے اور انہوں نے میرے سر پہ ایک لال دوپٹہ کرا دیا۔ یہ وہی سگنیچر دوپٹہ تھا جو دلہن کو گاؤں میں کرایا جاتا ہے، جو بہت ہی زیادہ گولڈن سا ہوتا ہے اور جالی دار قسم کا لال کپڑے پہ بنایا جاتا ہے، جس کو لوگ دیکھ کر ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ دلہن کا دوپٹہ ہے۔ میں نے کہا یہ سب کچھ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ گھونگھٹ کر لو اور اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالنا، تو میں سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ انہوں نے مجھے گھونگھٹ کرا دیا اور تہہ خانے کی طرف لے جانے لگے۔ میں حیران رہ گئی کہ تہہ خانے کی چابی میرے بابا کے پاس تھی، جبکہ میں پوچھتی پھر رہی تھی کہ چابی کس کے پاس ہے۔ میں نے تہہ خانے کا دروازہ کھول کے مجھے اندر دھکا دے دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ یہاں پر تو کسی کی رہنے کے حساب سے ساری چیزیں پڑی ہوئی تھی، لائٹ بھی لگی ہوئی تھی، کھانے کی بھی خوشبو آ رہی تھی جیسے کسی نے ابھی کھانا کھایا تھا، یہاں تک کہ گرمی نہ لگے ایسی بھی لگوایا گیا تھا۔ یہ تہہ خانہ تو پوری حویلی سے زیادہ صاف ستھرا، کیونکہ شاید یہاں پہ کوئی رہتا تھا۔ جب میں نے سامنے دیکھا تو ایک آدمی بیٹھا تھا جو زنجیر سے بندھا ہوا تھا۔ اس کی شکل بہت زیادہ خوبصورت تھی اور قد کاٹ کا بھی بہت اچھا تھا، لیکن حرکتوں سے ہی پاگل لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بھی عجیب سی حرکتیں کرنی شروع کر دی۔ وہ میری طرف لپکا، مجھے لگا مجھ پر چھلانگ مار جائے گا، لیکن اس کی زنجیر نے اسے مجھ تک نہیں آنے دیا۔ میں بری طرح ڈر گئی اور واپس بھاگ گئی۔ میں نے اپنے ماں باپ سے پوچھا آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ تب انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، میرے تو سر پر سے آسمان بھی اڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تب کی بات ہے جب تم صرف 8 سال کی تھی، ہم لوگ اسی گاؤں میں رہتے تھے، تمہاری ماں یہاں سے نکلنے کی بات کرتی تھی، ہم لوگ اس حویلی میں نہیں رہتے تھے، یہ حویلی ہماری نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے جس کی دیواریں بھی کچی تھی، جہاں بجلی بھی نہیں تھی۔ اس حویلی میں رہنے والا پیر التمش یہاں کا مالک تھا اور اس کا ایک پوتا تھا جو تمہارے عمر کا تھا، یہ وہی ہے، اس کا نام آلیان التمش ہے۔ اس نے اس کا رشتہ تمہارے لیے بھیجا اور کہا کہ تمہارے ساتھ اس کی شادی کروا دی جائے۔ ہم بہت خوش ہوئے، حالانکہ تمہاری عمر کم تھی، لیکن ہم تو اس بات پر خوش تھے کہ تمہارے لیے پیروں کے گھر سے اور حویلی والوں کے گھر سے رشتہ آیا اور یہ ساری حویلی تمہاری ہو جائے گی۔ لیکن ہم نے ایک شرط رکھی تھی، ہماری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے اور اسے اس بارے میں پتہ نہیں چلے، نہیں تو پڑھائی پر اس کا دھیان نہیں لگے گا۔ دونوں بچوں کو ایک دوسرے سے دور رکھا جائے اور جب جوان ہو جائیں تو ایک دوسرے کے بارے میں بتا دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری ماں نے یہاں رہنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حویلی میں جائیں گے تو میری بیٹی جائے گی، میرے نصیب میں تو حویلی نہیں ہے، اس لیے میں شہر چلا گیا۔ لیکن تم 16-17 سال کی تھی جب مجھے پتہ چلا کہ آلیان کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا ہے، اس کے سر پہ چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہل گیا اور وہ بالکل پاگل ہو گیا ہے۔ اس کے دادا نے کہا کہ آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہے گی تو ہم طلاق دے دیتے ہیں، لیکن میں نے ان سے طلاق نہیں لی۔ میں نے کہا کہ میری بیٹی اسی کے ساتھ رہے گی اور اسی کے ساتھ گزارا کرے گی، کیونکہ اگر وہ لوگ طلاق دیتے تو یہ حویلی ہمارے حصے میں کبھی نہیں آتی۔ اور پھر وہی ہوا کہ اس کے دادا بھی اس دنیا سے چلے گئے اور باقی رشتہ دار بھی، اور اب یہ سب کچھ اسی پاگل کا ہے اور یہ تمہارا شوہر ہے
और ये सब कुछ तुम्हारा तभी हो सकता है जब तुम इसकी बीवी रहो और ये इसी दुनिया में रहे। यानी अगर तुम इस हवेली में रहना है और हमें भी, और हमें ना सिर्फ हवेली बल्कि उनका ख़ानदानी कारोबार भी मिला है, तभी तो मैंने नौकर भी रख लिया और मुझे किसी बात की परेशानी नहीं थी। वरना मेरी पे इतनी है तो तुम तो अच्छी तरह जानती हो बेटी, तुम्हें इसके साथ गुजारा करना होगा। ये पूरी हवेली तो हमारी है, सारा कारोबार तुम्हारा, सारे पैसे तुम्हारे हैं, लेकिन तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। अगर तुम इससे तलाक लेके किसी और से शादी करती हो तो फिर यह सब कुछ भी इसके बाकी ख़ानदान वालों के हिस्से में चला जाएगा। इसके चाचू हैं, इनके बेटों के पास सब कुछ चला जाएगा। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। मैं हवेलियों में रहने के ख्वाब देखती थी और मेरे नसीब में हवेली लिखी थी, लेकिन उसके साथ क्या लिखा था ये तो कोई भी नहीं जानता था। वो पागल मेरा शौहर था। मैं अफजल से मोहब्बत करती थी। तभी अफजल ने कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, वो भी 20 साल पहले, और मेरा शौहर इसी घर में रहता है। उसने झूठ नहीं बोला था। मेरी किस्मत इतनी बुरी थी। मेरे माँ बाप को मैंने कहा कि मैं इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। उन्होंने कहा कि फिर ये सब कुछ चला जाएगा, हमें दोबारा से इस किराए के फ्लैट में जाना पड़ेगा। तुम्हें नहीं पता आजकल लोग पैसे कमाने के लिए क्या क्या करते हैं। तुम इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती हमारे लिए, और इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है। मैंने कहा इसका इलाज नहीं करवाते। उन्होंने कहा कि हमने इलाज करवाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन 10 साल हो गए, इसका इलाज अभी तक नहीं हो पाया है। डॉक्टर कहते हैं इसकी शादी हो जाए और कोई लड़की हो जो इससे मोहब्बत करे, उसके साथ करे, तो फिर शायद ये ठीक हो सकता है। लेकिन यह हमारे लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी मैंने कुर्बानी दी और मैं वहीं पे रहने लगी। आलियान मेरा शौहर है, जबकि मेरे दिल में अफजल की मोहब्बत थी, जिसको मैंने अपने दिल के किसी कोने में कैद कर दिया। अब मैं आलियान का ख्याल करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए ताकि मेरी ज़िंदगी भी रूटीन पर आ जाए। मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ आसानी से होगा। इस बात को 3 साल हो चुके हैं और ये अभी तक नहीं हुआ। मेरे पास हवेली है, दौलत है, पैसे हैं और सब कुछ है, पर मोहब्बत नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।